مداخلت یا سازش۔ پاکستان میں تعینات برطانوی اور امریکی سفیروں کی یکے بعد دیگرے الیکشن کمیشن آمد۔ چل کیا رہا ہے؟ کیا قانون ایسی ملاقاتوں کی اجازت دیتا ہے؟ کیا امریکہ اور برطانیہ پھر سے پاکستان میں دھاندلی کا پروگرام بنا رہے ہیں؟ امریکی سفیر کے بعد برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی الیکشن کمیشن آمد۔ مگر سوال یہ ہے کہ برطانوی اور امریکی سفیر ہر روز کیا کرنے جاتے ہیں؟ کبھی جاتی عمرہ، کبھی پولیس اسٹیشن، کبھی گوادر، تو کبھی الیکشن کمیشن۔ یہ ماجرا کیا ہے آخر؟ برطانوی سفیر کس حیثیت سے الیکشن کمیشن سے ملاقات کر رہا ہے؟ اگر صدر پاکستان الیکشن کمشنر کو بلاتے ہیں تو الیکشن کمشنر نخرے دکھاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے، اور دوسری طرف غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ معزز سامعین، مالک اور پالتو غلام روز مل رہے ہیں، کیونکہ غلام اور آقا کا رشتہ جو ہے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ یہ ہمارے اداروں میں یہ لوگ کھلے عام کیوں گھوم رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں؟ امریکہ کس منہ سے کہتا ہے کہ پاکستان کے بگڑے ہوئے حالات کا پاکستان خود ذمہ دار ہے؟ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جس میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے، اور آگے کھلم کھلا سازش کی تمام جگہوں پر امریکی ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے، وہ سب تو اپنے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ معزز سامعین، اصل قصوروار تو ہمارے پاکستانی سیاستدان ہیں، جو اپنی سیاست بچانے کی خاطر اور اقتدار کی حوث کی خاطر غیر ملکی سفیروں کو یہ سب کرنے کی خود دعوت دیتے ہیں، جو کھاتے تو پاکستان کا ہے لیکن ڈیوٹی ان مغربی آقاؤں کی کرتے ہیں جو امریکی اور برطانوی سفیروں کی ملاقاتیں یہ واضح پیغام دے رہی ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان میں فل ٹائم دھاندلی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور نواز شریف اور باقی چوروں کو پھر لانے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، پیپلز پارٹی کو واپس سندھ تک محدود رکھنے اور نواز شریف کو مرکز دینے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، مطلب کو اپنی اپنی پرانی تنخواہ پر رکھنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ پاکستان دنیا کی واحد جمہوریت ہے جہاں نگران سیٹ اپ تو صاف اور شفاف الیکشن کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ انتخابات غیر متنازع رہیں، لیکن آج تک نگران سیٹ اپ صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا ہے، اور انتخابات ہر دفعہ متنازع رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ساری ملاقاتیں اور ساری پھرتیاں صرف اور صرف اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ سب کپتان اور عوام کے غصے سے خوف زدہ ہیں، اور اسی لیے الیکشن کمیشن پر یکے بعد دیگرے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح الیکشن نہ ہونے پائے۔ امریکہ کی ڈٹائی دیکھیں، صحافی نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے سوال کیا کہ کیسے ایک ملک کا سفیر یا سفارتی کمیشن کسی ملک کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر سکتا ہے، تو ترجمان نے منافقانہ جواب دیتے ہوئے کہا اس بارے میں ایمبیسی ہی بتا سکتی ہے، مگر ہم کسی سیاسی امیدوار کو یا کسی سیاسی جماعت کو فیور نہیں کرتے۔ منافقت طاقت کا ہمیشہ پہلا ہتھیار رہی ہے۔ کیا یہ منافق بتا سکتا تھا اگر پاکستان میں کوئی جماعت یا فرد امریکہ کو پیارا نہیں ہے تو بے لگام امریکی سفیر اور برطانوی سفیر مریم نواز سے ہر روز مری میں کس بیماری کا علاج کروانے جاتے ہیں؟ کیا امریکی سفیر وائٹ ہاؤس کی نمائندگی نہیں کرتا، یا وہ ویتنام کا سفیر ہے؟ امریکی منافقت پھر سے دنیا بھر میں امریکہ کے نام سے نفرت اکٹھی کر رہی ہے۔ امریکی سفیر اور برطانوی سفیر ایک بدعنوان خاندان کے عوض پاکستان کی غالب اکثریت کی نفرت امریکہ کے نام کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، یاد رہے اس سے پہلے بھی امریکہ اور برطانیہ کھلے عام دوسرے ممالک میں دھاندلی کروا چکے ہیں۔ حال ہی میں کینیا میں تعینات برطانوی سفیر کو کینیا میں موجود اپنی سفیر کو عہدے سے ہٹانا پڑا تھا، کیونکہ وہ کینیا کے الیکشن میں ایک مخصوص پارٹی کی حمایت کر رہی تھی۔ جب یہ بات بند کمروں کے باہر نکل گئی تو برطانیہ کو مجبوراً اپنی سفیر کو عہدے سے ہٹانا پڑا۔ اس وقت امریکی سفیر کی الیکشن کمیشن آمد کے بعد برطانوی سفیر کی بھی پاکستان کے الیکٹورل آفس میں آمد انتہائی مشکوک اور غلط ہے، وہ بھی اس موقع پر جب پاکستان میں آئینی طور پر الیکشن کا وقت قریب ہے۔ معزز سامعین، پاکستان کے عوام کو اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں اس بیرونی مداخلت اور سازش کے خلاف سخت احتجاج کرنا چاہیے، اور ان سفیروں کی ملاقاتوں پر سخت نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رہے، آپریشن رجیم چینج کے وقت ان دونوں ممالک کے سفیر انتہائی محرک تھے۔ پاکستانی عوام سب دیکھ رہے ہیں، فیصلہ وقت کرے گا کہ جیت کس کی ہوگی، پاکستانی عوام کی یا ان کٹ پتلیوں کی۔ والسلام۔